عنوان ہے ہاتھی والے۔ کعبہ دنیا میں ہمیشہ سے ہی مرکزی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس گھر کا حج کرنے آیا کرتے تھے۔ 1035 کلومیٹر دور جنوب میں یمن کا شہر صنعا واقع ہے۔ یہاں شاہ حبشہ کلیب کی حکومت تھی۔ ابرہہ شاہ حبشہ کی طرف سے لشکر کا سردار تھا۔ ابرہہ ایک سخت مزاج اور جنگجو شخص تھا۔ اس نے بغاوت کر کے وہاں کے گورنر کو قتل کر دیا، جس کا نام اریات تھا۔ اس کے بعد ابرہہ خود گورنر بن گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 543 عیسوی میں یمن کے گورنر اریات اور لشکر کے سربراہ ابرہہ کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ اریات نے مشورہ دیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے اپنے حمایتیوں کے ساتھ جنگ کریں جس میں بہت سے لوگ مارے جائیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جو فاتح ہوگا وہ حکومت سنبھال لے۔ اریات اور ابرہہ کی آپس میں دو بدو لڑائی ہوئی تو اریات کے وار سے ابرہہ کی آنکھ، ناک اور ہونٹ کٹ گئے۔ ہونٹ کٹنے کی وجہ سے ابرہہ کو ابرہہ آشرم یعنی ہونٹ کٹا کہا جاتا تھا۔ ابرہہ نے اس لڑائی سے پہلے ایک سازش تیار کی۔ اس نے اپنے غلام عتودہ سے کہا کہ موقع ملنے پر تم اریات کو جب وہ مجھ سے لڑائی میں مصروف ہو وار کر کے قتل کر دینا، میں تمہیں اس کا انعام دوں گا۔ ابرہہ کے غلام نے اریات کو پیچھے سے وار کر کے قتل کر دیا۔ اس طرح ابرہہ یمن کی حکومت پر قابض ہو گیا۔ شاہ حبشہ کے علم میں یہ بات آئی تو وہ سخت ناراض ہوا اور قسم اٹھائی کہ میں یمن کی مٹی کو اپنے پاؤں سے روندوں گا اور ابرہہ کی پیشانی کے بال کاٹ کر اسے رسوا کروں گا۔ ابرہہ کے علم میں بادشاہ کے قسم اٹھانے اور ناراض ہونے کا معاملہ آیا تو اس نے چالاکی سے اپنے بال اور یمن کی مٹی ایک تھیلے میں بھر کر حبشہ بھجوائی۔ اس کے ساتھ ایک خط تھا: بادشاہ سلامت، اریات آپ کا غلام تھا اور میں بھی آپ کا وفادار غلام ہوں۔ آپ کے مفادات اور حکمرانی کی حفاظت کرنے والا ہوں، آپ کا تابع فرمان ہوں۔ میرے اور اریات کے درمیان اختلاف تھا جس میں اریات مارا گیا۔ مجھے آپ کی قسم کا علم ہوا ہے۔ میں نے یمن کی مٹی آپ کی خدمت میں بھیجی ہے اور اپنے بال بھی۔ آپ میرے بال اس مٹی میں ملا کر اپنے پاؤں تلے روند کر اپنی قسم پوری کر لیں۔ میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ نجاشی نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابرہہ کو یمن کا گورنر تسلیم کر لیا۔ ابرہہ ایک کامیاب اور عوام دوست حکمران ثابت ہوا۔ اس نے سبعین ڈیم کی مرمت کا کام کیا۔ حج کے موسم میں لوگ یمن سے مکہ کی طرف جانے لگے تو ابرہہ نے پوچھا کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا گیا مکہ میں بیت اللہ کا حج کرنے۔ ابرہہ نے پوچھا یہ گھر کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا پتھر سے بنایا گیا ہے۔ ابرہہ نے کہا مسیح عیسیٰ بن مریم کی قسم، میں بیت اللہ سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ ابرہہ نے شاہ حبشہ کو خوش رکھنے کے لیے صنعا میں ایک خوبصورت کلیسا تعمیر کروایا۔ ابرہہ نے اس کی تعمیر کے لیے ملکہ سبا کے محل کو گرا کر اس کی اینٹیں استعمال کی۔ اس کلیسا کا نام قلیس رکھا۔ ابرہہ نے کلیسا میں دنیا کے بہترین پتھر لگوائے جو سرخ، زرد، سفید اور کالے رنگ کے تھے۔ کلیسا میں سونے اور چاندی کی سلیب لگائیں، ہاتھی دانت اور قیمتی لکڑی کا استعمال کیا۔ یہ اس زمانے کی سب سے قیمتی اور نایاب چیزیں تھیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی تھیں۔ کلیسا واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ روم کے شہنشاہ نے اس کلیسا کے لیے اسکندریہ سے ایک اطالوی پادری کو بھجوایا۔ اس پادری کا نام گریگنش تھا۔ ابرہہ نے شاہ حبشہ کو پیغام بھیجا، میں نے آپ کی خاطر ایک عالیشان کلیسا بنوایا ہے جسے بادشاہ سلامت قبول کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اسے خوبصورت کلیسا پہلے کسی بادشاہ نے نہیں بنوایا ہوگا۔ بادشاہ سلامت، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مکہ جانے والوں کو اس کلیسا کی طرف موڑ نہ لوں۔ میں اس گھر کعبہ کو تباہ کر دوں گا۔ جب وہ گھر ہی باقی نہیں رہے گا تو اس کا طواف اور حج کیسے باقی رہے گا؟ ابرہہ کی اس خواہش کی ایک وجہ اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں بھی تھیں۔ اسے علم تھا کہ حج کی وجہ سے عرب کی تجارتی اہمیت اور اقتصادی طاقت قائم ہے۔ عرب کے لوگوں کو دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہ ساری دنیا میں عزت پاتے ہیں۔ کعبہ کو ختم کرنے اور یمن کو حج کا مرکز بنانے کی خواہش نئی نہیں تھی۔
اسے کئی 100 سال پہلے حسان بن عبد کلال حمیری چاہتا تھا کہ وہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر یمن لے جائے اور حج کے لیے کعبہ یمن میں بنائے۔ جب وہ اس ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا تو نخلہ کے مقام پر اس کا سامنا عرب کے قبائل سے ہوا۔ عرب قبائل کی قیادت فہر بن مالک بن نضر کر رہے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 11ویں پشت میں تھے۔ یمن کی فوج کو شکست ہوئی، حسان کو قیدی بنا لیا گیا۔ وہ 3 سال قید رہنے کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ حسان مکہ سے یمن واپس جاتے ہوئے راستے ہی میں دم توڑ گیا۔ ابرہہ کعبہ کو گرانے کی بات سر عام کیا کرتا تھا اور اس بات کا اعلان بھی کروایا کرتا تھا۔ اس کے ارادے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ ابرہہ اپنی ساری کوشش کے باوجود نہ تو کعبہ کی مرکزی حیثیت ختم کر سکا، نہ ہی لوگوں کو مجبور کر سکا کہ وہ صنع کے کلیسا کا حج کریں۔ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ عرب کے تمام قبیلوں میں ابرہہ کی کعبہ کو گرانے کی خواہش کے متعلق بڑا غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ عرب کے رہنے والوں کے لیے کعبہ سے زیادہ مقدس اور کچھ نہیں تھا۔ ایک دن قریش کے ذیلی قبیلے بنی کنانہ کا ایک فرد صنع کے کلیسا میں ایک راہب کے حلیے میں گیا۔ رات میں کلیسا بند کر دیا جاتا تھا۔ اس عرب نے منت سماجت شروع کر دی کہ میں سینکڑوں میل دور سے اس گرجا گھر میں عبادت کرنے آیا ہوں، مجھے رات یہاں عبادت کے لیے رکنے کی اجازت دی جائے۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ رات میں بنی کنانہ کا فرد وہاں گندگی اور غلاظت پھیلا کر خود حفاظت سے واپس آ گیا۔ جب ابرہہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کعبہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ مکہ پر حملہ کرنے والے فوجیوں کی تعداد کم و بیش 60,000 تھی۔ اس فوج میں 13 ہاتھی بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں نجاشی شاہ حبشہ خود شریک نہ ہوا اور اپنے ملک میں ہی رہا۔ ابرہہ کے ہاتھیوں کی وجہ سے وہ راستہ جس سے ابرہہ کی فوج صنع سے مکہ پہنچی تھی، عرب اسے صراط الفیل یعنی ہاتھی والوں کا راستہ کہتے تھے۔ جو پانی کے چشمے اس راستے میں آتے تھے انہیں عین الفیل یعنی ہاتھی والوں کے چشمے، اور جس سمت سے وہ وادی مغمس یعنی مکہ میں داخل ہوا اسے باب الفیل یعنی ہاتھی والوں کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ اسی نسبت سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال کہا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ اپنے سالوں کا شمار اسی واقعے سے کرتے تھے۔ رسول اللہ کی مدینہ منورہ ہجرت سے عرب اپنے سال واقعہ ہجرت سے شمار کرنے لگے۔ یمن سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں کچھ قبیلوں نے ابرہہ کی فوج سے مزاحمت کی لیکن شکست سے دوچار ہوئے۔ یمن کے سردار ذو نفر نے ابرہہ کو روکنے کی کوشش کی لیکن اسے شکست ہوئی۔ ایسی جنگ کے بعد قبیلہ بنی خشم کے سردار نفیل بن حبیب کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ لڑائی بنی خشم کے علاقے میں لڑی گئی۔ نفیل کی جان بخشی کی شرط یہ رکھی گئی کہ وہ مکہ تک راستے کی رہنمائی کرے گا۔ طائف کے لوگ لات کو خدا کی بیٹی کہتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس کا بہت بڑا بت طائف میں موجود تھا جو ایک ٹیلے پر نصب تھا۔ قبیلہ بنی ثقیف اس ٹیلے کا طواف کرتے تھے۔ ابرہہ کی فوج طائف پہنچی تو طائف کے لوگوں نے اس خیال سے کہ ابرہہ کہیں لات کا عبادت خانہ غلطی سے کعبہ سمجھ کر تباہ نہ کرتے، طائف سے باہر آ کر ابرہہ کی رہنمائی کی کہ مکہ ابھی دور ہے۔ طائف کے رہنے والے قبیلہ بنی ثقیف کے لوگوں نے مسعود بن محتب ثقفی کی قیادت میں ابرہہ کو یہ پیشکش کی کہ وہ رہنمائی کے لیے اپنا ایک آدمی ساتھ بھیجنے کو تیار ہیں جو اسے کعبے تک آسانی سے لے جائے گا۔ ابرہہ نے نفیل کی موجودگی کے باوجود یہ پیشکش قبول کر لی۔ قبیلہ بنی ثقیف نے ابو رغال نامی شخص کو ابرہہ کے ساتھ بھیج دیا۔ ابرہہ کا لشکر ابھی مکہ سے 3 کلومیٹر دور مغمس کے مقام پر پہنچا تھا کہ طائف سے شامل ہونے والا ابو رغال مر گیا۔ اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں عرب قبیلے ابو رغال کی قبر کو پتھروں سے سنگسار کرنے لگے۔ ایسا کئی صدیوں تک ہوتا رہا۔ عرب بنی ثقیف کو یہ طعنہ دیتے رہے کہ انہوں نے لات کا عبادت خانہ بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ یہ فروری 571 عیسوی کے آخری دنوں کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ابرہہ کی فوج نے مغمس میں قیام کیا۔
ابراہ نے اپنے گھوڑ سوار دستے کو اسود بن مقصود کی قیادت میں بھیجا کہ جاؤ مکہ سے لوٹ مار کر کے لاؤ۔ ابراہ کی فوج کا دستہ مکہ سے بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے آیا۔ اس لوٹے ہوئے سامان میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ ابراہ نے اپنا ایک نمائندہ جس کا نام ہناتا ہیمیری تھا، اس کو عرب قبیلوں کے پاس بھیجا اور عرب کے سرداروں کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت عرب میں کوئی مرکزی نظام نہیں تھا، ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتحت تھا۔ عرب قبیلوں کے سرداروں نے مشاورت کی اور عبد المطلب کی سربراہی میں ایک وفد ابراہ سے ملنے کے لیے بھیجا۔ ابراہ سیاہ فام حبشی تھا اور حبشہ کی زبان بولتا تھا۔ ابراہ کے شاہی خیمے میں تخت سجا ہوا تھا، زمین پر قالین بچھے تھے، ٹھنڈے اور میٹھے مشروب سے سراہیاں بھری ہوئی تھیں۔ عبد المطلب ابراہ کے پاس پہنچے تو ابراہ قریش کے سردار عبد المطلب کو دیکھتے ہی مرعوب ہو گیا۔ عبد المطلب دراز قد، نہایت وجیح، بہادر، خوبصورت اور دور اندیش انسان تھے۔ رعب اور نور ان کے چہرے پر نمایاں تھا۔ ابراہ اپنے تخت سے اترا، عبد المطلب سے ہاتھ ملایا اور ان کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ ابراہ نے ایک ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے گفتگو کی۔ ابراہ نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا میرے اونٹ واپس کر دو۔ مکہ میں موجود کعبے کی وجہ سے عرب کے لوگ ساری دنیا میں ہی عزت پاتے تھے۔ ابراہ کے لیے عبد المطلب کا جواب غیر متوقع تھا۔ ابراہ نے حیران ہو کر کہا عرب کا سردار اور بس اپنے اونٹوں کی فکر؟ میں نے تمہارے بارے میں جو سنا تھا وہ جھوٹ تھا۔ میں تو اس خیال میں تھا کہ تم مجھ سے کعبہ کے متعلق بات کرو گے۔ عبد المطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اونٹوں کی فکر ہے، کعبے کا مالک اور ہے۔ ابراہ نے کہا تمہیں کعبے کی فکر نہیں؟ عبد المطلب نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابراہ نے کہا میں تم لوگوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، تم لوگ میرے راستے میں نہ آؤ۔ میں تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی عبادت گاہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا ہوں، میں اسے تباہ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ عبد المطلب نے کہا پھر تم جانو اور اس گھر کا رب جانے، اس نے آج تک اس گھر پر کسی کو مسلط ہونے نہیں دیا۔ ابراہ نے نہایت غصہ کرتے ہوئے کہا اس گھر کا رب اس کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا، میں اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا۔ مکہ والوں نے میرے کلیسا کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں کعبہ کو مسمار کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، لیکن تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ جنگ کی تو تم لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب ابراہ کی فوج سے اپنے اونٹ لے کر مکہ واپس آ گئے۔ واپس آ کر لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں ان ہاتھی والوں پر اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں، تم سب لوگ مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں میں پناہ لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نقصان اٹھائیں، اپنا مال و اسباب بھی ساتھ لے جاؤ۔ عبد المطلب نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور بیت اللہ گئے۔ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر کہنے لگے یا اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو بچا، ایسا نہ ہو کہ کل صلیب والوں کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو کعبے کو ان پر چھوڑنا چاہتا ہے تو جو تیرا حکم، میں تیرے سوا ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ ہونے سے روک۔ اس کے بعد عبد المطلب بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہاڑوں میں جبل سبیر پر چلے گئے۔ نفیل کو ابراہ کی فوج کے ساتھ رہتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ وہ اس دوران کئی باتیں سیکھ چکا تھا، جن میں سے ایک ہاتھی کے محبت یعنی ہاتھی کو ہدایت دینے والے انیس کی ہاتھی کو ہدایات تھی۔ اگلی صبح ابراہ نے اپنی فوج ترتیب دی اور کعبے پر حملے کے لیے تیار ہوا۔ سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا فوج کے آگے تھا۔ انیس محمود پر سوار تھا اور آگے بڑھنے کی ہدایت کے انتظار میں تھا۔ نفیل نے جب دیکھا کہ انیس منہ موڑے ابراہ کے حکم کے انتظار میں ہے تو اس نے محمود ہاتھی کو ہدایت دی، محمود بیٹھ جاؤ یا جدھر سے آئے ہو ادھر واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ آگے خدا کا مقدس شہر مکہ ہے۔ محمود ہاتھی بیٹھ گیا۔ انیس نے بڑی کوشش کی لیکن ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔
ہاتھی کے سر میں بار بار تبرزین یعنی لوہے کی سلاخیں ماری گئیں، لیکن بے سود۔ ہاتھی کے پیٹ میں بھی نیزہ ٹیڑھا کر کے چرکا لگایا گیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہاتھی کو یمن یعنی جنوب کی جانب موڑا گیا تو وہ چلنے لگا۔ جب اس کا منہ شام یعنی شمال کی طرف کیا گیا تو بھی محمود ہاتھی چلنے کو تیار تھا۔ جیسے ہی اس کا منہ مکہ کی طرف موڑا گیا، وہ پھر سے زمین پر بیٹھ گیا اور ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ اس ساری صورتحال میں نفیل وہاں سے کھسک کر دور پہاڑ پر چلا گیا اور یہ سب کچھ ایک پہاڑی پر کھڑا دیکھتا رہا۔ محمود ہاتھی کا مکہ کی طرف قدم نہ بڑھانا ایک واضح اشارہ تھا کہ مکہ پر کعبے کو مسمار کرنے کی نیت سے حملہ نہ کیا جائے، لیکن ابراہہ کی کعبہ کو تباہ کرنے کی ضد آڑے آئی۔ اچانک مغرب کی طرف سے آسمان گہرا ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھا گیا۔ یہ ابابیل پرندوں کا غول تھا جس نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ ہر پرندہ 3 کنکریاں اپنے ساتھ لیے ہوئے آیا۔ ایک کنکری چونچ میں جبکہ 2 کنکریاں پاؤں میں تھیں۔ کنکریاں بہت چھوٹی تھیں، خشک چنے کے دانے کے برابر۔ پرندے ابراہہ کی فوج کے اوپر سے گزرتے ہوئے کنکریاں پھینک رہے تھے۔ یہ کنکریاں بڑی کارگر ثابت ہوئیں۔ چھوٹی سی کنکری جس پر گرتی وہ لوہے کے خود کو چیرتے ہوئے اس فوجی کے جسم کو بھی چیر دیتی تھی۔ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ چنے کے دانے کے برابر کنکری جو کچھ ہی بلندی سے گرتی تھی وہ لوہے کو چیرتے ہوئے انسانی جسم کے آر پار گزر جاتی تھی۔ ہاتھی جیسے جانور کے جسم کے اندر سے اتنی چھوٹی کنکری کا جسم کاٹتے ہوئے گزر جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کنکری کو طاقت اللہ کریم کے حکم سے ملی تھی۔ جب اللہ کا حکم ہو تو معمولی سی مخلوق بھی معجزہ دکھا سکتی ہے۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصب کے قریب وادی محصر کے مقام پر پیش آیا۔ ساری فوج تو ان پرندوں کی زد میں نہ آئی، لیکن ایک عجیب افراتفری پھیل گئی۔ ابراہہ کی فوج کے جو لوگ بچ گئے وہ شدید خوف زدہ تھے۔ جو سپاہی پرندوں سے بچے تھے ان کے جسموں میں بھی عجیب و غریب بیماریاں پھیل گئیں۔ فوج نے اس بات میں عافیت جانی کہ واپس یمن جایا جائے۔ ابراہہ کے فوجیوں کو راستہ معلوم نہیں تھا اور اب نفیل بن حبیب بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ کچھ فوجی یمن کے راستے ہی میں مر گئے۔ ابراہہ کے جسم سے گوشت گل کر گرنے لگا، اس کی انگلیوں کے حصے ٹوٹے اور گر گئے۔ جب تک ابراہہ واپس سنا پہنچا وہ مرغی کے چوزے کی مانند تھا۔ اس کا سینہ پھٹا اور بدبودار پیپ اس کے جسم سے نکلنے لگی۔ وہ اسی حال میں مر گیا۔ ابراہہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم یمن کا گورنر بنا۔ وادی مقمص سے بچنے والے 3 ہی تھے۔ نفیل جو موقع ملنے پر فوج کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا تھا، محمود ہاتھی جس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا، انیس جو محمود ہاتھی کا محبت تھا۔ عرب کے لوگ بت پرست ہونے کے باوجود عیسائیوں کے مقابلے میں محفوظ رہے۔ اس واقعے کے بعد دنیا میں عرب کے لوگوں کی عزت اور وقار بڑھ گیا۔ اللہ کریم قرآن پاک میں اس واقعے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیسا ستیاناش کیا؟ کیا ان کے مکروہ منصوبے کو مٹی میں نہیں ملا دیا؟ بے شک آپ کے رب نے ان پر ان گنت ابابیل پرندوں کے غول بھیجے جنہوں نے ان پر نوکیلے پتھر برسائے اور انہیں اس طرح پیس کر رکھ دیا جیسے چبایا ہوا بھوسا جسے جانور نے جگالی کر کے جھاگ بنا دیا ہو۔